اور کفالہ کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی کا، تو دوسرا شخص اس کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کا ضامن بن جاتا ہے، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کسی مقروض دوست کے بارے میں قرض خواہ سے کہوں کہ تم اس سے لے سکتے ہو، مطالبہ کرتے رہو، لیکن اگر یہ نہیں دے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے مطالبہ کرے مجھ سے۔ اگر مجھ سے قرضہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر میں جانوں اور وہ مقروض جانے، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث تھی 2291 نمبر حدیث پاک، طویل حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک نے دوسرے سے قرض مانگا، تو جس سے مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ کوئی گواہ دو، اس نے کہا کوئی اور تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل یا وکیل دو، کہا کہ اللہ ہی میرا کفیل ہے۔ اس نے اس اعتماد پر اس کو دے دیے اور یہ دریا کے پار چلا گیا، کام ختم ہوا، معین مدت پہ قرض لوٹانا تھا، جب یہ وہاں سے واپس آنے لگا تو کشتی نہ ملی اور مدت پوری ہو گئی، تو اس نے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہوں اور اعتماد اور اعتقاد خراب ہو، اور میں نے تو اللہ کو گواہ بنا لیا تھا، تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار ڈالے اور ایک پرچہ اس شخص کے نام لکھ کر اوپر سے بند کر کے لکڑی کو پانی میں ڈال دیا، اور پھر جب جیسی کشتی ملی وہ پیسے لے کر بھی پہنچ گیا۔ دوسری طرف اس شخص کو وہ لکڑی بہتی ہوئی آئی، کیونکہ وہ بار بار دریا پہ آتا تھا، اس کے انتظار کرتا تھا کہ شاید یہ دوسری طرف سے آ جائے، لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا، تو لکڑی نظر آئی، وہ اٹھا کر لے آیا کہ چلو اس کو جلانے وغیرہ کے کام آئے گی۔ گھر لا کے کھولا تو اس میں سے 1000 دینار اور پرچہ بھی نکلا اور رقم اس تک گویا کہ پہنچ گئی۔ ادھر یہ شخص جو تھا اس کو کشتی مل گئی، یہ 1000 دینار لے کر اسے گھر پہنچا اور دے دیے کہ یہ لیجیے آپ کا پیسہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ کیا تم نے ایسی کوئی لکڑی بھیجی تھی؟ اس نے پھر اقرار کیا، تو کہا وہ تو مل گئے اور یہ 1000 دینار آپ واپس لے کے چلے جائیں۔ اس پر تبصرہ چل رہا تھا، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے تبصرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس توکل اور بھروسے کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور پوری کوشش اور احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا، آپ نے پوری زندگی اسی طرح کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ سب کے سامنے دن دہاڑے نکلے، ایسا نہیں، آپ نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب اکثر کفار سو رہے ہوں اور آپ محتاط طریقے سے باہر نکلے، غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے۔ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کے مابین آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، آدھا مال انصار صحابہ کا ہر مہاجر بھائی کو دلوایا ہے۔ جنگ ہوئی ہے تو سرکار نے آلات تیار کی ہیں، جنگی آلات، پھر میدان جنگ میں گئے ہیں تو ایسی جگہوں کا جلد جا کے انتخاب کیا ہے جہاں پر بالکل سیف اینڈ سیکور ہو کر آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ تمام جو ہیں تدابیر سرکار نے اختیار فرمائی، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہوگا؟ امام المتوکلین تھے آپ، اس کے باوجود آپ نے تدابیر اختیار کی۔ لہٰذا یہ اس توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر والے کہیں بیٹا کام کرو، آپ کہیں میں تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں، اللہ دے گا۔ تو بھائی اللہ تو دینے والا ہے، لیکن اس نے کوشش کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کوشش توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اس میں نے ایک لفظ جو کہا کہ آپ کا اعتماد اور اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہی نکلے گا۔ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کیا تھا، بعض اوقات رزلٹ مخالف بھی نکل آتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اللہ سے ہی بدظن ہو جائیں۔ مثلا ایک رشتہ آیا، آپ نے کہا چلو ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے بچہ یا بچی کا رشتہ یہاں کر دیتے ہیں، اور کر دیا، اور سسرال والے بہت غلط قسم کے لوگ نکل آئے، تو اب لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اعتماد اور اعتقاد 2 منٹ میں ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تجھ پہ توکل اور بھروسہ کر کے نکاح کر دیا تھا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ کس نے کہا؟ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو سوال عرض کیا تھا کہ کس نے کہا کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ ضرور دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو پھر ایک بندے کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کو ہر کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ اور توکل بھی کرتا ہے،
لیکن نتیجے کے سلسلے میں وہ اتنا ذہن بنا کر رکھتا ہے کہ اگر موافق نکل آیا اللہ کا کرم نوازی ہے، اگر رزلٹ میری مرضی کے خلاف نکل آیا تب بھی میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ ایک مضبوط انسان کہلائے گا اور صحیح اعتقاد والا۔